بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس لیکچر میں نیا سبق سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا، جس کا نام ہے اسلام میں گدہ گری کی مذمت۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پریویس لیکچرز میں بھی جب ہم نے پریویس چیپٹر اپنا سٹارٹ کیا تھا تو اس میں سب سے پہلے ہم نے مصنف کے بارے میں پڑھا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے آپ صرف اسباق پڑھتے تھے، مگر اب جماعت ہشتم، نہم اور دہم میں آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں دو حصے آپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حصہ نثر اور ایک ہوتا ہے حصہ غزل، اور آپ کا پیپر بھی بالکل اسی طریقے سے آتا ہے دو حصوں میں۔ تو حصہ نثر میں جب آپ کے اسباق ہوتے ہیں اس میں پہلے مصنف کا حوالہ دیا گیا ہوتا ہے کہ جس مصنف نے یہ تصنیف کی ہے یہ سبق، کہ جس کتاب سے یہ حصہ اٹھایا گیا ہے سبق کا، تو اس مصنف کی خصوصیات، اس کی نثر نگاری کی خصوصیات، ان کا تعارف، ان کی مقصدیت، سادگی اور سلاست، جیسا کہ آپ کو یہاں پر پوائنٹس میں بتایا گیا تھا یہ کیا ہے، مطلب ان کی نثر کی خصوصیات ان شارٹ آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ سبق گدہ گری کی مذمت الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، جن کی ولادت ہے 1837 اور وفات ہے 1914۔ ٹھیک ہے، تعارف میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، اور انہوں نے قرآن پاک پہلے حفظ کیا، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے وہ دہلی چلے گئے۔ اچھا، مقصدیت میں یہ تھا کہ انہوں نے جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سادگی اور سلاست میں یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حالی جو ہے تو وہ نثر کے اعتبار سے ایک اعلیٰ نثر نگار، ایک اعلیٰ شاعر اور سوانح نگار تھے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے نقاد بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو نثر ہے اس کے اوپر سر سید کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان کا بہت اثر تھا، اور ان کی ہر تحریر میں اصلاحی جذبہ جو ہے تو وہ کار فرما نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا اسلوب جو تھا وہ بالکل سادہ تھا اور ایک عام انسان یعنی وہ چیز محسوس کر سکتا تھا بہت ہی گہرے طریقے سے۔ تو یہ تھا ان کا انداز تحریر، ان کی تھوڑا سا تعارف کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی تحریریں کس قسم کی تھی۔ ان کی تصانیف میں، الطاف حسین حالی کی تصانیف میں جی حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری اور طبقات الارض اور دیوان حالی ہے نا، جو ایسی یادگار تصانیف ہیں جن کے بغیر اردو ادب بالکل ادھورا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں گدہ گری کی مذمت۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تو اس خیال سے کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ یہاں آپ کو بتایا گیا کہ بھیک مانگنا ہے، گدہ گری کسی کہتے ہیں، بھیک مانگنے کو کہتے ہیں۔ اکثر ہم ٹریفک سگنلز پہ دیکھتے ہیں یا کچھ ایسے خستہ حال لوگ ہمیں نظر آتے ہیں گلی میں اور چوراہوں میں یا گھروں کے نیچے اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ مانگ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز کو بہت بری نظر سے دیکھا ہے، اس میں سخت ممانعت کی گئی ہے اسلام میں گدہ گری کی۔ یہاں پر بتایا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کے انسداد یعنی بھیک مانگنے کی روک تھام کو بہت ضروری کہا ہے۔ تو جن صحابہ کرام کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، تو آپ کی حیات مبارکہ میں جنہوں نے بیعت کی تو اس چیز پر وہ سخت خیالات رکھتے تھے کہ اگر سواری کی حالت میں ان کا کوڑا بھی گر جاتا تو وہ کسی راہ چلتے کو نہ کہتے کہ اٹھا کر دو، کہ یہ بھی کہیں سوال میں شمار نہ ہو۔ تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کس قدر ممانعت ہے اور برا سمجھا گیا ہے گدہ گری کو۔
بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل سے نہایت نفرت کرتے تھے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے کچھ وصول کرتا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ آیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، اس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ سائل اپنے اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کی اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے، اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ بہت سارے روایات ہیں، یعنی وہ سب چیزیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی گئی اور آگے روایت کی گئی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نفرت فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو بغیر کسی اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے کچھ وصول کرتا ہے، یعنی وہ خود اپنی صلاحیتوں کو جو نعمتیں اللہ پاک نے ہاتھ پیر کی شکل میں، دماغ کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کو استعمال کیے بغیر کسی سے بھی کچھ وصول کرتا ہے تو اس کو اس کے حق میں حرام کہا گیا ہے۔ ایون کہ اس کے پاس اگر ایک وقت کھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت کا کھانا اس کے پاس ہے پیٹ بھر کے کھانے کو، اور اس کے علاوہ وہ پریشان ہے اگلے وقت کے کھانے کے لیے اور وہ اس ڈر سے کسی سے سوال کرتا ہے، تو انہوں نے اس حق کو حرام کہا ہے کہ وہ اپنے لیے آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ طلب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے سوال کرنا اپنے لیے آتش دوزخ طلب کرنا ہے بلا ضرورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص سب سے افضل ہے، یعنی میں اسے بہتر سمجھتا ہوں بنسبت سوال کرنے والے کی، کہ جو پہاڑوں پر جائے اور لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا بنا کر اپنی کمر پر باندھ کر لائے اور اسے فروخت کرے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو پیسہ کمائے اس سے اپنی حاجت کو دور کرے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے وہ لوگ جو کہ بھیک مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو اس کو کچھ دے دیں گے یا پھر اس کو دھتکار دیں گے۔ تو اپنی محنت سے جا کر کمانا اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیک زیادہ قابل عزت کام تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور صحابی سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں، کہ سوال کرنا کس قدر یعنی برا ہے، تو تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے شخص سے سوال نہ کرے اپنی کسی ضرورت کا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر پھر اگلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، یعنی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم راستے میں گزرتے ہیں تو اکثر لوگ اللہ کے نام پر آپ سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کو ایک ذریعہ بنا کر جو انسان مانگتا ہے اس انسان کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو ملعون، یعنی اس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ سائل اپنے اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا، یعنی جو چیزیں ذخیرہ اس نے کی ہیں بھیک کے ذریعے، جو مال اس نے کمایا اور جمع کیا، اسے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت ہونے کے، یعنی اس کی اتنی استطاعت اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے پاس، اور اس کے باوجود یا پھر اتنا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی آرام سے پوری کر سکتا ہے، اس کے باوجود ناداری یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، تو اس چیز کو کفران نعمت کہا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں میں کفر کا
کافر گردانا جائے گا کہ وہ کفران نعمت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دروغگوئی یعنی جھوٹ سے کام لے رہا ہے، مکاری جیسے گناہوں سے وہ یہ چیزیں حاصل کرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور میں نے ان کے استطاعت کے مطابق ان سے پیسہ حاصل کیا یا جس چیز کی بھی گداگری کی۔ پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جتنے جامع الفاظ یعنی جتنی تفصیلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع یعنی مکمل الفاظ اور سمجھ میں نہیں آ سکتے جن کا دین اسلام میں پرچار کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ جامع الفاظ اور کسی مذہب میں نہیں بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نہایت مکروہ جانا ہے، یعنی وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کو چھوٹی چھوٹی ضروریات کو بلا ضرورت پورا کریں اور ان کو سوال کرنے کا عادی کریں۔ ٹھیک ہے، اور سائلوں کی تعداد کس چیز سے بڑھتی ہے؟ جب آپ بلا جانچ پڑتال کے اور وقت بوقت کسی بھی انسان کی بار بار کیے گئے سوال کو آپ پورا کرتے ہیں تو وہ انسان عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہے، اور وہ پھر بار بار سوال کرتا ہے اور سائل بن کے آپ کے دروازے پر آتا ہے۔ متعدد روایات کے اندر انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، غیر مستحق سائل ہوں، جیسے کہ ہم اگلے کا ظاہری حلیہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں اس کے تو حالات بہت خراب ہیں، اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں، اس کی صفائی ستھرائی نہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض لوگ ان چیزوں کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں جن کے حلیے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں اس کا بازو کٹا ہوا ہے، اس کا پیر مڑا ہوا ہے، اور ہم بغیر کسی تصدیق کے ان کو مستحق جانتے ہوئے ان کی مدد کر دیتے ہیں، جبکہ خوددار لوگ کبھی بھی نہیں مانگتے اور ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنے آس پاس نظر رکھا کیجئے، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، تاکہ ایسے خوددار انسان جو کہ مانگتے نہیں ہیں، جن کو گداگری یا کسی سے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو وہ مستحق ہوتے ہیں آپ کی مدد کے، آپ کی توجہ کے، اور یہ مدد صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہو سکتی، دلاسے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی سے دلی ہمدردی، کسی سے جذباتی لگاؤ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی دلجوئی کر لیں، کسی کو بیمار دیکھیں اس کی عیادت کر لیں، اس کے گھر جا کے اس کا کوئی کام کاج کر دیجئے۔ ایسے خوددار لوگ ہمارے آس پاس بہت پائے جاتے ہیں، صرف آپ اسی کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، اس کے کپڑے پھٹے ہیں، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تو یہی صرف توجہ کا اور مدد کا مستحق ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک بھی ناپسند کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت جامع الفاظ میں اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو میرے پاس اپنا مطلب حاصل کرنے آتے ہیں، یعنی وہ لوگ تو اپنا مطلب پورا کر کے لے جاتے ہیں لیکن وہ بدلے میں اپنے لیے دوزخ کا ایندھن کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم مدد کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ جانے اور اللہ پاک اس کی نیت بھی جانتا ہے، اور جہاں پر آگے یہ خرچ کرے گا اسے بھی جانتے ہیں، ہم اپنی نیت کے عوض دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ اپنے ارد گرد مستحق افراد کو دیکھ کر ان کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے جو بھائی چارہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ اس کو بھی فروغ ملے گا، اور جو مستحق افراد ہیں ان کی بھی مدد ہوگی، نہ کہ غیر مستحق افراد جو کہ آپ سے بلا وجہ کا فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ اسلام میں گداکری کی مذمت کیوں کی گئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور باقی کا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔